السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وياجوج وماجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. الحديث. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال العلامة الإمام أحمد شاكر رحمه الله: الآية صريحة في القول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب واضح لا يحتاج إلى تأويل. انتهى كلامه رحمه الله. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، شکر اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، قیامت کا دن کا مالک ہے، بدلے دینے والا، بندوں کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سمندروں میں راستے نکالنا ہو، یا پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو نکالنا ہو، یا
جانوروں سے بلوانا ہو۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو ان گنت بے شمار لامحدود اللہ کے آخری نبی و رسول، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے قیامت کے واقع ہونے کی خبر ہم امتیوں کو دی اور قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیا، قیامت سے قبل نشانیوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا میں واقع ہونے والی ہیں، بڑی ہوں کہ چھوٹی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ ہے، سال 1440 ہجری چل رہا ہے، 11 جنوری 2019 عیسوی بھی ہے۔ بعد نماز جمعہ آپ کی ہماری اس مسجد عزیزیہ میں خطبے کا خلاصہ اردو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے قیامت کی ایک بڑی نشانی۔ ویسے ایک میں بات بتا کر بات کو آگے بڑھاؤں، موضوع یا ٹاپک دینا، بتانا، لکھنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ موضوع یا ٹاپک یا عنوان عام طور پر جو ہے یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ جمعہ کا خطبہ اگر آپ دیں کہیں کسی مسجد میں تو موضوع بھی دے دیں، آپ اس کو پرنٹ کیا جائے، اس کو نشر کیا جائے، اس کو بتایا جائے، واٹس اپ کیا جائے کہ فلاں خطیب صاحب فلاں مسجد میں فلاں ٹاپک پر خطبہ دیں گے۔ کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ضروری ہے، ضروری نہیں ہے یہ چیز۔ آپ کو اتنا اطلاع دینا کافی ہے کہ کسی مسجد میں کوئی خطیب صاحب جو مہمان خطیب ہیں یا عالم ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں شہر میں یا ملک میں آئے ہوئے ہیں، وہ خطبہ دیں گے۔ اب خطبہ کس موضوع پر ہوگا، خطبہ سنیں گے تو معلوم ہو جائے گا، آیتیں اور حدیثیں واقعات پیش کیے جائیں گے، معلوم ہو جائے گا۔ چلیے اسی طریقے سے کانفرنس ہو یا جو ہے اجتماع ہو جس میں دینی گفتگو ہو، علماء کو مدعو کیا جاتا ہے، علماء کو دعوت دی جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے علماء آتے ہیں، ہر عالم اپنی اپنی تیاری کر کے آتے ہیں اور آیتوں اور حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر واقعات اس موضوع سے جو بھی انہیں بولنے ہوتے ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے۔ کیا موضوع لکھنا ضروری ہے کہ فلاں صاحب فلاں موضوع پر خطبہ بیان کریں گے، فلاں امام یا فلاں عالم یا فلاں شیخ جو ہے فلاں موضوع پر بیان کریں گے؟ ضروری نہیں ہے لکھنا، موضوع ضروری نہیں لکھنا بھائی۔ علماء آ رہے ہیں، اہل علم تشریف لا رہے ہیں تو باتیں علمی ہوں گی، کتاب و سنت ہی کی روشنی میں ہوں گی۔ ہوتا کیا ہے، لوگ ٹاپک کی بڑی تلاش میں رہتے ہیں، بھائی کس ٹاپک پر بیان ہونے والا ہے؟ توحید پر، ہاں توحید بہت سن لیا، چلو نہیں جائیں گے۔ اچھا کس ٹاپک پر خطبہ ہوگا؟ اچھا قیامت کی نشانی، ارے وہ قیامت کب آئے گی، نشانیاں سب معلوم ہے، چھوڑ دو۔ ٹاپک کیا ہے؟ صبر کی اہمیت، صبر معلوم ہے، کیا بولیں گے، وہی صبر کی وہ جو آیتیں ہیں۔ ایسے ٹاپک کو دیکھ کر آنا نہیں آنا طے کرتے ہیں، ٹاپک کو مضمون کو دیکھ کر جانا نہیں جانا یہ طے کرتے ہیں۔ یہاں میں بتا دوں یہ بات، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ کوئی واجب یا اہم چیز نہیں ہے۔ اس کے کچھ فوائد اپنے حد تک ہوتے ہیں لیکن غور کرنے پر نقصانات بھی نظر آ رہے ہیں، لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی، بات شروع ہو رہی ہے، اللہ عز و جل جو میرا اور آپ کا خالق ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اس نے یہ دنیا بنائی، انسانوں کو جو پیدا کیا، مخلوق کی جو تخلیق کی، بیکار نہیں کی. اللہ کہتا ہے قرآن میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو یوں ہی پیدا کیا گیا ہے اور تم لوٹ کر نہیں ہمارے پاس آؤ گے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، کسی چیز کو اللہ نے یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ عمل ہے، عبادتیں ہیں. اللہ نے انسان کے لیے احکام نازل کیے، اوامر ہیں، نواہی ہیں، پیغمبروں کی بعثتیں ہوئی ہیں تاکہ اللہ کے احکام معلوم ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے واقفیت ہو اور اس سے اجتناب ہو. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار العمل بنایا، یہاں انسان کو عمل کرنا ہے. اور ایک دنیا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، جس کو ہم آخرت یوم القیامہ کہتے ہیں، وہ دار الجزا ہے، بدلوں کا دن ہے. یہاں کرنا ہے عمل، وہاں بدلہ حاصل کرنا ہے. یہاں نیکی کرو گے، اچھا کرو گے، اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے، برا بدلہ ملے گا. قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہے، نام اعمال کے تولے جانے کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں کہ وہ قیامت وہ مالک ہے یوم الدین کا، جزا اور سزا کے دن کا. انسان کے سامنے اس کے نام اعمال رکھے جائیں گے. یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، ایسا نظام بنا دیا ہے کہ انسان اپنے کیے کا پورا بدلہ اس کو ملے گا، اپنے کیے کو دیکھے گا، اس کے سامنے گواہیاں ہوں گی، اس کے سامنے اس کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے. آپ اور میں جانتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، دائیں اور عن الیمین وعن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک انتظام دیکھیے اللہ کا، 2 فرشتے سب کے ساتھ مقرر ہے، دائیں اور بائیں. کرامن کاتبین بولتے ہیں نا جن کو، لکھنا ہے ان کا کام. انسان جو بولتا ہے، انسان جو کرتا ہے، سب لکھ دیتے ہیں. پھر دوسرا انتظام دیکھیے، ہمارے اعضائے جسمانی، اللہ ان سے گواہی لے گا قیامت کے دن. ہمارے اعضائے جسمانی، ہاتھ، پیر، یہاں تک کہ ہماری سکن، جلد جس کو اردو میں کہتے ہیں سکن، یہ سب ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. گواہیاں ہوں گی، نام اعمال ہوگا، ٹھیک ہے. پھر حساب ہوگا، ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا فشر. جو کرے گا انسان، خیر کرے گا تو خیر ملے گا، شر کرے گا تو شر ملے گا. اور 2 جگہ ہیں وہاں پر. اچھا، اس سے پہلے والوزن یومئذ الحق، قیامت بہت بڑا دن ہے، حساب کا دن، جس دن ترازو نصب کیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک زبان ہوگی. اس ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک زبان ہوگی. ایک میں نیکیاں تولی جائیں گی، ایک میں گناہوں کو تولا جائے گا. جو بھاری ہوگا وہی انجام ہوگا. نیکیوں کا پلڑا بھاری، وزنی، وزندار، تو دائنے ہاتھ میں نام اعمال اکرام و تکریم باعزت دیا جائے گا، اور جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی. جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور ایک عالی شان داخلہ جنت میں ہوگا جو کسی دنیا کے 7 سٹار میں یا اس سے بڑی ہوٹلوں میں بھی نہیں ہوتا. ادخلوها، داخل ہو جاؤ جنتوں میں. اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، مطلب اس کا گناہوں کا دوسرا پلڑا بھاری وزنی ہو جائے، پیٹھ کے پیچھے سے ذلت کے ساتھ، خار کے ساتھ ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیفٹ ہینڈ میں. اور
پیشانی کے بال گھسیٹ کر زنجیروں میں قید کر کے اوپر سے نیچے تک گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جلنے کے لیے، اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے۔ بڑا دن ہے قیامت کا دن، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی سب کو بھول جائے گا، باپ، ماں، بیوی، بچے، اولاد، بھائی، دوست، قبیلہ، خاندان، سب کو اپنی اپنی پڑی رہے گی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنا بڑا دن، پریگننٹ عورت کی پریگننسی ختم، گر جائے، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو، جس کا تصور دنیا میں نہیں ہوتا ہے، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، ہول کا، ہولناکی کا، پریشانی کا، مصیبت کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ بچا کے رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت بڑا دن ہے، اس دن کے الگ الگ نام قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ وہ عظیم دن ہوگا، عظیم چیزیں وہاں ہوں گی، بدلے ہوں گے، انجام ہوں گے، جنت میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا، حساب ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے بہت بڑا چونکہ وہ دن ہے، اس دن پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور ایمان کا یہ ایک رکن ہے، 6 میں سے ایک ہے، جو کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، اور بھی عقلی دلیل اور اجماع سے ثابت ہے، آخرت پر ایمان یا آخرت کا یقین۔ تو ہمارا یقین اس پر ہے، اور اس کے لیے عمل یہی دنیا میں کرنا ہے۔ اور قیامت جو ہے، اللہ نے جو ہے قیامت کے نام الگ الگ بیان کیے۔ ابھی دیکھیے آپ، جو پہلی رکعت امام صاحب نے پڑھی، اس میں کون سی سورہ پڑھی؟ بولو بیٹا، اب بولو۔ پہلی رکعت، 2 رکعت پڑھے نا ابھی ہم، پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھے؟ سورہ تکاثر پڑھے پہلی رکعت میں؟ جی، سورہ قاریہ پڑھے، القارعۃ ما القاریہ۔ نماز کون سی سورہ پڑھے؟ ابھی کچھ منٹ پہلے نماز ہوئی ہے، یاد نہیں ہے تو خطبہ آئندہ یاد ہوگا، آئندہ جمعہ یاد رکھیے چیزوں کو۔ سورہ قاریہ پڑھی گئی، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک، یاد ہے نا؟ ما القارعہ، یہ قاریہ جو ہے نام ہے قیامت کے ناموں میں سے۔ الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یوم الدین قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو بہت سارے نام قرآن میں ہمیں الساعہ وغیرہ، بہرحال قرآن میں قیامت کے نام ملتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، قیامت کا دن یقینی ہے، ایمان ہے۔ کب آئے گا؟ کس سال آئے گا؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ساتھی نے کہا تھا، ساتھی 2000 میں قیامت آنے والی، لکھا کسی گورے نے، انگلش میں لکھا ہے، پکا۔ ارے نہیں، یہ کسی کو نہیں پتا۔ نہیں، اندرا گاندھی کو کون ماریں گے وہ بھی بولا تھا اور وہی مارا۔ عجیب بات ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ کس سال آئے گی؟ کس دن آئے گی؟ نہیں پتا۔ موسم کی وجہ سے اگر کچھ پرندے اڑنے لگے، ہاں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہوائیں چلنے لگے، لوگ بولتے یہ ہوائیں، یہ قیامت ہے، اب قیامت آنے والی ہے، بس آ گئی قیامت، آ گئی، اب آ گئی، آ رہی اب۔ عجیب۔ کیڑے نکل جائیں، لوگوں کو ایک موضوع مل جاتا ہے، بیکار رہنا لائف، زندگی جو ہے کام کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا، تیاری کرنا آخرت کی، بچوں کے لیے کچھ تربیت کی اصول سوچنا، نصیحتیں کرنا، کچھ اخروی نہیں، ہم کو ٹاپکس چاہیے جو لوگوں میں پھیلائیں۔ کیڑے نکل رہے، پھیلا رہے۔ کیڑے کا نہیں نکلتے، کیڑے نہیں نکلیں گے یہ جنت میں نہیں، یہاں تو دنیا میں تو کیڑے نکلتے ہیں، مچھر اڑیں گے، مکھی اڑے گی، کیڑے نکلیں گے، ہوائیں چلے گی، بارشیں ہوں گی، پردہ اٹھے گا، پردہ گرے گا۔ ہم کو موضوع مل گیا، ہاں یہ وہی ہے، کون سا کیا ہے؟ اسی لیے بولتے علم حاصل کرو، اسی لیے بولتے قرآن پڑھو، اسی لیے بولتے دین سیکھو، تاکہ یہ بیکار چیزوں میں نہ پڑے۔ ہم کو ایک موضوع بن جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، اپلوڈنگ، ڈاؤن لوڈنگ، فارورڈنگ۔ ارے فارورڈ یہی کرنا ہے بس، خیر خیریت فارورڈ نہیں کر سکتے، لوگوں کی، رشتہ داروں کی خبر ہے، صلہ رحمی ہے، آخرت کی کچھ تیاری ہے، اپنا محاسبہ ہے، احتساب ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، ذمہ داریاں کہاں تک ادا ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کرنے والے کام ہے کچھ نہیں کر رہے، بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور شیطان نے ایسے ہی جو ہے 2 قسم کے شیطان، جنوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان، ایسے ہی مکھی، کیڑے، پتنگے، ٹڈے، ٹڈیاں، یہی چیزوں میں گھما کے رکھا ہے۔ بس پڑے رہو اسی میں، تم آخرت کی کوئی تیاری تمہیں نہ ہو، قیامت کے کوئی فکر تمہاری زندگی میں نہ ہو۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بیکار آدمی بیکار کام کرتا ہے۔ مسلمان بیکار ہے؟
مسلمان کا وقت بیکار ہے؟ مومن کا وقت ایسے ہی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس کا ٹائم قیمتی ہے، لمحہ لمحہ وہ اللہ کی اطاعت میں گزارے گا، دنیا کے فائدے والے چیزوں میں جو ہے اپنے وقت کو وہ صرف کرے گا۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ قرآن میں یہ بات موجود ہے، عنده علم الساعہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر، اللہ نے کیا کیا نہیں بتایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، معراج کروائی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ارے مکہ سے پتھر کو سلام کروایا، مکہ میں ایک پتھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، درخت سایہ دیتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کروائے، شکل، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوئی، قیامت نہیں بتائی اللہ نے کہ کب آئے گی۔ حدیث جبریل پڑھ کر دیکھیں، بہت پہلے مسجد ضیاء میں دروس ہو چکے ہیں اس حدیث کے۔ جبریل علیہ السلام جب ایک انسانی شکل میں آئے اور آ کر جب سوالات کیے، اسلام بتائیے، ایمان بتائیے، احسان بتائیے، اس کے بعد پوچھا قیامت کب آئے گی یہ بتائیے، تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جیسے تم سائل ہو تمہیں نہیں پتا قیامت کب آئے گی، مجھ سے جو تم پوچھ رہے ہو مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ہے جواب محمدی، یہ ہے جواب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں بتایا، تو ہمارے رسول کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے اس کے بارے میں، اچانک آئے گی۔ دوسری بات، نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہیں تاکہ پریپریشن ہو، تیاری ہو۔ آئے گی پکی ہے نا، ایک چیز کنفرم ہے نا، فلائٹ آئے گی بولتے نا، کیا کرتے ایئرپورٹ پہ انتظار کرتے آنے کا، اب آتی گی، جب آتی تیار ہے بھئی، انسان تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کو ٹریول کرنا ہے، سفر کرنا ہے۔ بھئی فلائٹ ڈیلے ہو گئی کہتے کوئی ٹیکنیکل پرابلم کہتے، بات تو جھوٹ تو ایسی ہوتے، پارٹ نہیں مل رہا کہتے، کل ملتا کہتے، میکینک نہیں ملا کہتے، لگائے نہیں کہتے، وہ نہیں کہتے، پورا جو ہے بھائی اللہ کا پروگرام خراب کر دیے ایئر لائنس والے۔ بہرحال کچھ سال پہلے جو تو یہ بہرحال یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے انسان کو معلوم ہو ایک چیز کہ یقینی ہے، ہاں کب آئے گی یہ نہیں معلوم ہے، تو تیاری تو کرتا ہے نا انسان۔ قیامت آئے گی یہ کنفرم ہے، یقین ہے آپ کو، جی ہاں۔ کب آئے گی نہیں پتا، لیکن آئے گی نا، مرنا بھی ہے۔ اچھا حساب کتاب پر بھی یقین ہے، بالکل یقین ہے صاحب، ایمان ہے۔ جنت و جہنم پر بھی ایمان اور یقین ہے، بالکل ہے صاحب۔ اور جنت میں نعمتیں ہیں یہ بھی معلوم، جہنم میں عذاب ہے یہ بھی معلوم، سب معلوم ہے۔ نہیں معلوم ہے تو عمل کرنا نہیں معلوم، تیاری نہیں ہو رہی ہے، غلط۔ عقل مند تیاری کرتا ہے، دانشور تیاری کرتا ہے، دور کی سوچتا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہوگی، بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں، بیگم کو کہاں لے کے جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ تو قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی، بڑی بڑی نشانیاں بھی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں ذکر کی ہیں نشانیاں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ خطبے کا ترجمہ ہو رہا ہے، خطبے میں بتایا کہ بعض نشانیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بعض ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ جہاں تک بڑی نشانیاں ہیں، کبرا، اشرات کبرا، علامات کبرا، وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں سے جیسے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، علم کا اٹھ جانا، علماء کی موت کو لے کر علماء دنیا سے ختم ہو رہے ہیں، یہ نشانیوں میں سے، چھوٹی نشانیوں میں سے یہ چیز ظاہر ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے علماء چلے گئے، آپ دیکھیں گے شہر بہت بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، شہر جو ہے بہت بڑا ہوگا، مسلمانوں کی آبادی بھی بہت ہوگی، لیکن اگر آپ علماء کو تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو انگلیوں پر بھی، جو انگلیوں میں تو 30 بھی نہیں ملیں گے، آپ چند ملیں گے آپ کو، 3 4 1 2 بڑے بڑے شہروں کا یہ حال ہے۔ تو علماء کی کمی ہے، جہالت عام ہو چکی ہے، تو یہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جو کہ چھوٹی نشانیاں۔ جہاں تک بڑی نشانیاں ہیں جس کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی ملتا ہے، صحیح حدیث میں، اور اس سے پہلے قرآن کی آیتوں میں بھی ہمیں ملتا ہے، تو وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ جیسا کہ اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی گئی ہے، حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس آئے، حضرت حذیفہ بن یمان دوسرے ہیں، یہ حذیفہ بن اسید ہے، یہ بھی حذیفہ ہیں، ابا الگ الگ ہیں دونوں کے، حذیفہ بن یمان ہے وہ، یہ حذیفہ بن اسید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آ کر آپ نے سوال کیا کہ بھئی کیا بات ہو رہی ہے، آپس میں بیٹھ کر جو ہے کیا بات ہو رہی ہے۔
تو ہم نے کہا کہ ہم جو ہے قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کو یاد کر رہے ہیں. دیکھیں کیسے صحابہ تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، آپس میں بیٹھ کر قیامت کو یاد کرتے تھے. مجلس ہماری بھی ہوتی ہے، بیٹھتے ہم بھی ہیں، چاہے وہ جمعرات کی رات ہو یا جمعے کی شام ہو، بیٹھنا ہمارا بھی ہوتا ہے. لیکن سوال، ہماری مجلسوں میں ٹاپک، موضوع کیا ہوتا ہے؟ کیا چیزیں بیان ہوتی ہیں؟ آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے. تو کیا دین سے کوئی تعلق اس کا ہوتا ہے؟ آخرت، قیامت، ایک دوسرے کا محاسبہ، تیاریاں وغیرہ، اس کے بارے میں بہت کم ہی مجلسوں میں گفتگو ہوتی ہے. عام طور پر مجلسیں جو ہیں دنیاوی امور کے متعلق ہوتی ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن باعث ندامت اور حسرت بنے گی. بہرحال صحابہ تھے، اللہ والے لوگ تھے، اچھی تربیت میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے 10 نشانیوں کو تم دیکھ نہ لو. 10 نشانیاں، اور وہ 10 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں. ایک ہے دخان، دھواں. ایک دھواں ہوگا اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. کیسے ہو؟ یہ دھواں پٹرول نہیں ہے. اور یور کائنڈلی انفارمیشن، پٹرول سے جو تعویل کی گئی ہے غلط ہے کہ پہلے پٹرول نکلا بعد میں پٹرول نکلا، پٹرول سے پیچھے دھواں نکلتا. یہ کلام اللہ کو غیر مراد اللہ پر سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے. آیتوں کو جو ہے دماغوں سے سمجھتے ہیں نا لوگ، بس تعویلیں کرتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ آیتوں کو حدیثوں سے سمجھیں، یا آیت کو آیت سے سمجھیں، یا نبی علیہ السلام کے صحابہ سے سمجھیں، جو کہ صحیح تفسیر ہوتی ہے. بہرحال دخان، ایک دھواں نکلے گا قیامت سے پہلے، یہ بھی ایک نشانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسری دجال، اس کے متعلق خطبے بھی ہوئے ہیں اور آپ جانتے بھی ہوں گے اس کے متعلق. تیسری چیز، جانور نکلے گا زمین سے، اور یہی موضوع بھی ہے خطبے کا، اس پر گفتگو ہوئی ہے زیادہ. تیسری چیز، سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا. روزانہ کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے. لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ یہی سورج جو روزانہ مشرق سے نکل رہا ہے، قیامت سے پہلے جو ہے مغرب سے نکلے گا. کتنے ہو گئے؟ دھواں، دجال، جانور، سورج کا مغرب سے نکلنا. 4. نمبر 5، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا. وہ جو ہے زمین میں، دنیا میں اتریں گے. 5. وہ یاجوج ماجوج، حدیثیں پڑھ چکے ہیں پچھلے دروس میں ہم نے. یاجوج ماجوج کا نکلنا. کتنے ہو گئے؟ 6. 7، 6. اس کے بعد 3 خسف ہوں گے، 3 زلزلے ہوں گے زمین میں. ایک مشرق میں ہوگا، ایسٹ میں، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک جزیرے عرب میں ہوگا. 9 ہو گئے، یہ 3 ملا کے. آخر کی 10ویں نشانی نے میں فرمایا آخری چیز، ایک آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گی، لے جائے گی. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ روایت کیا ہے. اس حدیث میں 10 نشانیاں اللہ کے نبی نے ذکر کی ہیں، اور جس کے متعلق خطبے میں زیادہ گفتگو ہوئی ہے وہ ہے ان 10 میں سے جانور. جانور جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں بھی موجود ہے، قرآن کی آیت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ. اس آیت میں دابہ کہتے ہیں عربی زبان میں جانور کو. زمین سے جانور نکلے گا، جانور، اینیمل، جانور نکلے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب لوگوں پر بات ثابت ہو جائے گی، یعنی قیامت، جب قیامت کا وقت آ جائے گا، اخرجنا لهم دابة من الارض، ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے. اللہ کہتا ہے ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے. تکلمهم، یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس سے چاہے بلوائے. تو جانور بات کرے گا. ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے ہیں، لوگ ہماری آیتوں پر یقین. تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے زمین سے جانور کو نکالے گا. اور یہ کب ہوگا؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جو آیت سے سمجھ میں آتی ہے لوگوں میں بگاڑ ہو جائے گا، برائیاں عام ہو جائیں گی، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ، فتنہ و فساد، معاصی پھیل جائیں گے لوگوں میں. تو قیامت کا وقت آ جائے گا برائیوں کے عام ہونے کے بعد، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جانور کو نکالے گا زمین سے. اور اس کے متعلق اسی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جانور بات کرے گا لوگوں سے. تکلمہم، اس کی ایک صفت یہ ہے
کہ یہ جو ہے زمین سے جانور بات، عام طور پر جانور بات نہیں کرتے، جانور سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ جانور بات کرے گا جو زمین سے نکلے گا ایک جانور. اب کون سا ہے جانور یہ ہے، اس کی کیا تفصیل ہے یہ نہیں ہے. البتہ اس سلسلے میں جو ہے دیکھیے یہ غیب ہے جانور کا نکلنا، کیونکہ ابھی تو نکلا نہیں ہے، نکلے گا جانور. جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو، ماضی میں ہو چکی ہو، ہمیں نہیں پتہ، نہیں دیکھا، یا ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، یا کل ہوگی، کل پرسوں ترسوں ہمیں نہیں پتا، تو اس کو غیب کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک پرنسپل یہ ہے، ایک قاعدہ یہ ہے، جتنا ذکر کیا گیا ہے آیتوں اور حدیثوں میں غیبی امور کے متعلق، غیبی امور سے متعلق، چاہے قبر کا عذاب، قبر کے سوالات، جنت جہنم وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، یا دجال کا آنا، یا یاجوج ماجوج، یا عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، غیبی امور ہے. غیبی امور کے سلسلے میں ہم اتنا ایمان لائیں گے جتنا بتایا گیا. جو چیز نہیں بتائی گئی ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ہم وہ کیسے مان لیں، یا تصور کیسے کریں، یا عقل سے سوچ کر کسی چیز کو ہم بیان کریں، یہ غلط ہے. کتاب و سنت سے جڑے ہوئے رہیں گے. جو قرآن و حدیث میں بیان، اب جیسے جانور ہے، جانور کے متعلق کیا باتیں آئی ہیں، اس کی ایک صفت آئی ہے کہ وہ بات کرے گا. وقت نکلنے کا آیا ہے اس کا کہ چاشت کے وقت وہ نکلے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح، جو عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو ایک یاد کیا ہے جس کو کبھی نہیں بھولا میں. ایک حدیث میں نے یاد کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنی ہے، کبھی نہیں بھولا اس کو. کیا میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ قیامت کی ان اول الآیات خروجا، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی قیامت کی وہ ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا. اور خروج الدابۃ علی الناس ضحیٰ، لوگوں پر جانور نکلے گا لوگوں کے پاس چاشت کے وقت. کون سا وقت؟ چاشت کا. کون سا چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ اچھا حدیث سن لیں پہلے، اس کے بعد پوچھتا ہوں میں، جب تک سوچ لیں کہ چاشت کا وقت کس کو بولتا ہے. آگے کہتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے، یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا اور جانور کا ظاہر ہونا، زمین کے جانور کا نکلنا، دونوں میں سے جو بھی پہلے آئے گی اس کے فوری بعد دوسری چیز ظاہر ہوگی. دونوں نشانیوں میں سے جو بھی نشانی پہلے آئے گی اس کے فوری بعد دوسری نشانی بھی ظاہر ہو جائے گی. چاشت کس کو کہتے ہیں؟ کب سے شروع ہوتا ہے وقت چاشت کا؟ وہی اشراق. وہی اشراق کب؟ سورج طلوع ہو کر تھوڑا سا اوپر جائے ایک بالش، ٹھیک ہے، وقت شروع ہوتا ہے. کب تک رہتا ہے چاشت کا وقت؟ ظہر کی اذان سے پہلے تک، ٹھیک ہے، تقریباً 10 منٹ یا 15 منٹ، یا علماء نے 8 منٹ 10 منٹ، اس سے پہلے تک جو ہے چاشت کا وقت رہتا ہے. تو یہ جو دن کا وقت ہے، اس وقت یہ جانور نکلے گا، یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان کیا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ یہ بات کرے گا. ایک قرات، قرآن الگ الگ قراتوں پر اترا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تو ایک قرات یہ ہے کہ تکلمہم، بات کرے گا. اب اس سلسلے میں اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ بھئی کیا بات کرے گا، تو بعض علماء نے کہا وہی جو اللہ نے آگے فرمایا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ بات کرے گا وہ جانور، کہ لوگ جو ہے اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں لاتے ہیں، یہ بات کرے گا. دوسری تفسیر میں بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ بتائے گا، بات کرے گا کون مومن ہے کون کافر ہے، کافر اور مومن کی پہچان کرے گا. ایک اور ایک قرات ہے جس میں تکلمہم نہیں ہے، تکلمہم، یا اس قسم کی قرات آئی ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نشانی لگائے گا، یہ جانور جو ہے نشان لگائے گا مومن پر، کافر پر. کافر کے پیشانی پر نشان لگائے، کافر کی ناک پر نشان لگائے گا، جس سے لوگ پہچان لیں گے کہ ہاں بھائی یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. اور مومن کے جو ہے پیشانی پہ ایک روشنی لگائے گا نشانی کے طور پر، جس سے یہ پہچانا جائے گا کہ یہ مومن ہے. یہ بھی جو ہے تفسیر میں قول پیش کیا گیا ہے جو اس سلسلے میں وارد ہوا ہے. اچھا، یہ جب جانور نکلے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت اگر کوئی ایمان لے کر آئے، یہ نشانی ظاہر ہو گئی، اس کے بعد کوئی ایمان لے کر آئے تو اس کا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اس کی دلیل مسلم شریف ہی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث اذا خرجنا، 3 چیزیں اگر نکل جائیں، ظاہر ہو جائیں، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا،
تو اگر 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں دنیا میں تو اب کوئی انسان ایمان لائے اس وقت تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا اگر وہ پہلے ایمان نہ لائے یا پہلے ایمان میں کوئی اچھا کام نہ کرے. کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض زمین کا جانور. تو اس سے معلوم ہوا اس حدیث شریف سے کہ یہ نشانی جب ظاہر ہو جائے گی اس کو دیکھ کر ارے یہ جانور نکل گیا، بات بھی کر رہا ہے، نشانیاں بھی لگا رہا ہے، اب لوگ کلمہ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں، اب کوئی ایمان قبول. دجال آئے گا، دجال ظاہر ہوگا، لوگ دجال کو دیکھے ایمان لائیں گے، ایمان قبول نہیں ہوگا. سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا لوگ دیکھیں گے، اس وقت کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، ان کا کلمہ، ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. پہلے ہی ایمان لانا، نشانیاں نہیں ہیں دنیا میں اللہ کی. تو بہرحال یہ بھی ایک بات. جہاں تک جو ہے اس جانور کے بارے میں مزید کوئی باتیں کہ شکل کیسی ہوگی، اس کی ہیڈ کیسی ہوگی، کس ٹائپ کا اینیمل ہوگا، کس ٹائپ کا جانور ہوگا، اس کی تعین کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جیسا کہ اس سلسلے میں علماء کے اقوال موجود ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو، لہٰذا ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے، نہ اس کو بیان کریں گے. جہاں تک جانور کے متعلق ہے تو جانور کیونکہ قرآن میں حدیث میں لفظ کیا ہے؟ دابہ. دابہ عربی زبان میں، اصلی عربی زبان میں، فصیح میں کہتے ہیں جانور کو. اور یہی علامہ احمد شاکر کا قول جو نقل کیا گیا ہے، والآیۃ صریحۃ فی القول العربی انہا دابۃ ومعنی دابۃ فی لغت العرب واضح لا يحتاج الى تعویل. اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. جب بات ثابت ہو جائے گی تو لوگوں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ زمین سے دابہ نکالیں گے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان میں دابہ جانور کو کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان جاننے والوں کو معلوم ہے، اس کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں جانور کا کچھ اور مطلب ہے. نہیں، دابہ بولا اللہ نے، دابہ ہم کہیں گے، اور دابہ عربی زبان میں جانور کو کہتے ہیں. اور حدیث شریف کا بھی اگر آپ بات دیکھیں، حدیث شریف کی بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فصیح عربی میں حدیث سے بیان کرتے تھے، آپ کی اپنی مادری زبان فصیح عربی تھی، اس میں آپ نے جو ہے جو قیامت کی 10 نشانیاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے حدیث پڑھی جو آپ نے بیان فرمائی، اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابتن، اور عربی زبان میں دابتن کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کہ جانور. لہٰذا یہی جانور ہے. جہاں تک نکلنے کی جگہ، کہاں سے، کس علاقے سے یہ نکلے گا، کس بستی سے نکلے گا، اس کا بھی کوئی ذکر حدیثوں میں نہیں ہے، نہ کسی آیت میں یا کسی سلف صالحین صحابہ تابعین کے اقوال میں ہے. لہٰذا ہم چونکہ دلیل نہیں ہے، لہٰذا ہم کہیں گے نہیں معلوم ہمیں کہ کہاں سے نکلے گا، لیکن جانور نکلے گا، بات کرے گا، اور چاشت کے وقت نکلے گا، اس کا ذکر ہے، لہٰذا ہم اسی پر ایمان لائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ ختم ہو گیا. کیا ہمیں ملا خطبے سے آج؟ بھائی قیامت آنے والی ہے، پکا ہے، یقینی ہے، اور نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے جانور کا نکلنا، وہ بھی نکلنے والا ہے، اور بھی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں. خیر یہ تو قیامت ہے، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے والی. کیا میں اور آپ سب جانور کو دیکھیں گے، دجال کو دیکھیں گے، یا سورج کے مغرب کے نکلنے کو دیکھیں گے؟ دیکھیں گے سب؟ معلوم بھائی کیوں؟ ارے ایک چیز ہے نا، بھول گئے نہیں؟ ہم بھول تو نہیں گئے. موت، آدمی کبھی بھی مرتا ہے. ابھی ہمارے محلے میں جو ہے عزا چل رہی ہے، کسی کو تقریباً مدرسے کے حارث کا شاید انتقال ہوا ہے، سامنے 2 دن سے جو ہے وہاں عزا چل رہی ہے. کب، کون، کہاں، کس کی موت ہو رہی ہے پتہ نہیں. تو موت تو طے ہے نا. ہم وہ دجال آنے تک، عیسیٰ السلام کے نازل ہونے، یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس وقت تک رہیں گے نہیں. قیامت اس وقت واقع ہوگی جب اللہ اللہ بولنے والا کوئی نہیں ہوگا. بہرحال میری اور آپ کی موت تو طے ہے نا، جو کب آئے گی وہ بھی نہیں پتا. اچھا کچھ نشانیاں ہیں کیا اس کی؟ قیامت کی نشانیاں تو ہے بھائی، سمجھ میں آئی. موت کی نشانیاں ہیں کیا؟ آپ کو کینسر ہوگا، اس کے بعد مریں گے آپ؟ نہیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بخار آئے گا شدید، اس کے بعد چلے جائیں گے آپ؟ ایسا بھی نہیں ہے. کینسر آ کر بھی زندہ ہے، بخار آ کر بھی زندہ ہے، کچھ بھی نہیں آیا، چھب بھی چل پڑے تو زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا نہیں، آپ بوڑھے ہو کر کمر وغیرہ سب جب درد شروع ہوگا، وائٹ بال ہو جائیں گے پورے، اور جو ہے لکڑی اگڑی ہاتھ میں آ جائے گی، اس کے بعد جانے والے ہیں آپ؟ ایسا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بچے بھی فوت ہوتے ہیں، جوان بھی فوت ہوتے ہیں، اور شادی شدہ جوڑے بھی فوت ہوتے ہیں. جیسے کہ عربی کے ایک شاعر نے بہت اچھی بات عربی میں بتائی ہے، کتنی ہی دلہنوں کو ان کے دولہوں کے لیے تیار کیا گیا،
لیکن وہ رات ان کی آخری رات تھی. کتنے ہی مریض جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کا علاج مشکل ہے، سالوں انہوں نے زندگیاں گزاری. مفہوم ہے ایک شعر کا. تو کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی حیات کب تک ہے، اور کوئی علامتیں بھی ظاہر نہیں ہوں گی. تو پھر ریڈی، تیار رہنا. کس کے لیے؟ مرنے کے. موت کبھی بھی آئے گی، فرشتہ آئے گا، روح قبض کرے. چلتے چلتے جدہ میں، پلین میں، انڈیا میں، پاکستان میں، کھاتے گھر میں، آفس میں، گاڑی میں، ایکسیڈنٹ، پتہ نہیں، اللہ عالم. دعا کرنا کہ اللہ خیر کی موت دے اور ایمان پر موت ہو اور ایمان والی زندگی گزارنا. اللہ اللہ کرتے رہنا. جیسے پرانے بوڑھے لوگ بولے بھائی اللہ اللہ کرتے زندگی گزارو، کیونکہ اللہ اللہ کرتے ہی چلے جاؤ گے. پھر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا، امانتیں واپس کر دینا، عہد و پیمان وغیرہ، ذمہ داریاں کیا ہے سب، ہر چیز، وصیت وغیرہ، جیسے سلف وقف کرنا، وصیت وغیرہ، یہ سب سلف صالح کا منہج ہے. لیکن ہماری زندگیوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. تو ہم تیار رہیں کہ ابھی آج شام میں اگر مر جائیں تو خیر کی موت ہو. توبہ والی زندگی گزارنا، استغفار کی زندگی گزارنا، فرائض کو ادا کرتے رہنا، بچوں کو نصیحت کرنا، بیوی بچوں کو بتا دینا دیکھو بھائی ہوں، کل رہتا ہوں کہ نہیں رہتا ہوں کہ نہیں معلوم، آج ہوں کل نہیں ہوں، تو میں چلا گیا تو ایسے کرو ویسے کرو، جو بھی وصیتیں ضروری ہیں کر دینا. نہیں معلوم نا، اچانک چلے گئے. بھائی کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی یہاں پر، جن کے شوہر جو ہے انتقال کر گئے، بچے جو ہے یتیم ہو گئے. لہٰذا زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. قیامت کی نشانیاں تو ہیں، ہم نے ایک نشانی پڑھی. موت سے پہلے کوئی نشانی نہیں آئے گی. موت آئے گی، اچانک آئے گی، جو اللہ کے حکم سے ہوگی. بس اس کے لیے پریپئر ہونا ضروری ہے، اور خیر پر، ایمان پر، نیک عمل پر موت ہو، اس کی کوشش میں رہنا چاہیے. اب یہ کب ہوگا؟ جیسے زندگی گزریں گے ویسی موت ہوگی. فلم 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 دیکھتے دیکھتے مر جائے گا. بعض لوگوں کی موت کیسی ہوئی؟ ایسا ریموٹ وہ پوز کر کے گئے، آ کے باقی کا سیریل دیکھ تو بول کے چلے گئے، نہیں دیکھ سکے. ہاں خبریں ہیں ایسی بھی، بھائی پوز کر کے گئے کہ بھائی باقی کا جو ہے آفس سے آ کے دیکھتا ہوں. تو ایسا ہے آدمی کا مرا، پیتے 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 مر جائیں گے. نہلاتے وقت بو آتے رہتی، پیتے پیتے سمجھ، یہ پیتے پیتے یہ پیتے پیتے عادت ہے، روزانہ پی رہا ہے. سگریٹ سگریٹ سگریٹ، منہ سے وہی سگریٹ اٹھاؤں، سگریٹ پیتے پیتے پیتے. یا تو پینے سے پہلے مرے گا، یا اب شام میں پیوں گا، کھا کے پیوں گا، چلے گا. فلم دیکھتے دیکھتے مر جائے. ایسے ایک آدمی نماز کا پابند ہے، صبح شام ذکر کرتا ہے، تو نماز کو جاتے ہوئے موت ہوگی. ایک نماز پڑھ لیا، دوسری نماز کے بعد کچھ کرے گا، میں جاؤں گا مسجد میں نماز پڑھوں گا، ہے نا. دیکھیے آدمی کہتے ہیں من کیا ہے، بہت اچھا جملہ ہے عربی کا، وہ سن کر جائیے آپ، میں بھی چلتا ہوں. من عاش علی شیء مات علیہ. جو جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی موت ہوتی ہے. جس چیز پر آپ کی لائف ہے اسی پر آپ کی موت ہوگی. نیکیوں پر نیکی پر، برائیوں پر برائیوں پر موت ہوگی، ہے نا بھائی. کیونکہ بھائی ایک روٹین ہے لائف کی، صبح شام سگریٹ پینا لائف ہے نا، ایک فلم دیکھنا، گانے دیکھنا، میوزک دیکھنا، حرام کام کرنا، آفس والوں کو دھوکہ دینا، یہ کرنا حرام ہے. ایک لائف سٹائل گزر رہے، ویسی موت آ جائے گی، ویسی مرے گا. وہ ایک نماز چھوڑ رہا ہے، چھوڑتے ہوئے مرے گا. شام میں مرے گا، ہاں فجر پڑھے نہیں پڑھے، ظہر نہیں کہاں پڑھے، وہ جمعہ کو دکھے تھے، اس کے بعد دکھے نہیں بیچارے. وہ گھر والوں کو معلوم، بولتے نہیں، خاموش بڑے کیا چلا گیا وہ آدمی، اب کیا بولیں گے. اب ایک آدمی چلا گیا، ہاں بیوی پر ظلم کرتے 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 رات میں خوب پیٹا تھا، صبح انتقال ہو گیا. رات میں بیوی کو خوب مارا، پتہ نہیں زبان سے بددعا نکلی کیا نکلی، صبح چلے گئے صاحب. تو انسان جو ہے کیسے مرے گا؟ جیسی اس کی زندگی. تو ہماری زندگی کس پٹری پر چل رہی ہے یہ چیک کرنا ہے. صبح شام نیکیاں ہو رہی ہیں، بھلائیاں والی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ویسے ہی مریں گے، یاد رکھنا یہ بات واللہ کہہ رہا ہوں. کیونکہ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جن کی مسجدوں میں جو ہے موت ہوئی ہے، نماز پڑھنے گئے تھے اور وہاں فوت ہو گئے. وضو کرتے کرتے کتنے واقعات آپ نے سنے ہوئے، ابا جو ہے حمام میں گئے تھے، باتھ روم میں گئے تھے، وضو کر رہے تھے، پیر پھسل گئے، انتقال ہو گیا، اور جو ہے لاش نکلی باہر. سبحان اللہ. وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے انتقال ہوا، روزے میں انتقال ہوا، کسی کا احرام میں انتقال ہوا، کسی کا نیکی کرتے ہوئے یہ نیکی کی تیاری میں جو ہے انتقال ہوا، فرض کی ادائیگی میں انتقال ہوا ہے. اور ایسی بے شمار واقعات بھی ہم دیکھتے ہیں. گانے سنتے سنتے مر گئے، فلم دیکھتے دیکھتے مر گئے، حرام کھاتے کھاتے مر گئے، حرام کھلاتے کھلاتے مر گئے، دھوکہ دیتے دیتے مر گئے، دھوکہ سکھاتے سکھاتے مر گئے. نعوذ باللہ. ایسی موت سے جو ہے کیا ہوگا انسان کا، بتائیے آپ، سوچیے آپ. لہٰذا آدمی سوچے کہ اس کی موت کیسے ہوگی، خیر یا شر. کیونکہ حدیثوں میں آخری عمل بھی دیکھا جاتا ہے، مرنے سے پہلے آپ نے کون سا عمل کیا ہے اس کی بھی خاص اہمیت ہے. لہٰذا اس سلسلے میں تیاری ہونا چاہیے. اطاعت اور عبادت والی زندگی گزارے تو ویسی ہی انشاءاللہ موت بھی ہوگی. اطاعت اور عبادت. سلف کہتے تھے میں ایسے رہتا ہوں دنیا میں روزانہ، سلف کہتے تھے میں روزانہ ایسے رہتا ہوں دنیا میں کہ میرے دروازے پر گھر کے ملک الموت ریڈی ہے آ کے میری روح قبض کرنے کے لیے. یعنی ایسی تیار تھے، ایسے تیار تھے. لیکن ہماری زندگی ایسی نہیں ہے. بہرحال
لہ العب میں دنیاوی امور میں پڑھ کر ہم بھول گئے ہیں. ان تمام چیزوں کو یاد کرنا ہے، یاد کرتے رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اللہ تعالی ہمیں خیر والی زندگی، اطاعت اور عبادت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.